امریکی صدر ٹرمپ نے بعض ممالک کی امداد بند کر دی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ امریکی امداد سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا، مگر ماہرین کے مطابق یہ بڑا سمبولک ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، عوامی سطح پر جو تعلقات ہیں، ان کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جن شعبوں کی امریکہ نے امداد بند کی ہے پاکستان میں، ان میں ایمرجنسی رسپانس، گورنمنٹ اینڈ سول سوسائٹی، آپریٹنگ اخراجات، بنیادی شعبہ صحت، توانائی، زراعت اور دیگر جو سماجی خدمات ہیں، جو شعبے جو NGOs کام کر رہی تھی پاکستان میں، ان کی امداد بند کرنے سے یہ شعبے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ امداد دے رہا تھا پاکستان کو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے، UN چلڈرن فنڈ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، نومارک ایسوسی ایشن کے ذریعے بھی امریکی امداد پاکستانیوں کو پہنچ رہی تھی۔ ناظرین، امریکہ نے 20 سالوں میں پاکستان کو $32 ارب امداد براہ راست دی ہے اور یہ ایک بڑا فگر ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف جو شعبے جو آپ کو لگتے ہیں، جس میں صاف پینے کا پانی ہے، دیگر جو سکولوں میں بنیادی ضروریات جو زندگی ہے وہ فراہم کرنے کا جو پروجیکٹ تھا، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ 2001 سے 2010 تک آپ کو یاد ہے 9/11 کا جب واقعہ ہوا تھا، اس وقت امریکہ نے پاکستان کی امداد میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ کیا۔ امریکہ نے 2023 میں پاکستان کو $170 ملین امداد دی، جبکہ 2023 میں یعنی کہ جو گریجولی جب چیزیں کم ہونا شروع ہوئیں تو یہ بعد میں یعنی کہ 2023 کے بعد یہ امداد ایک سال کے اندر $116 ملین رہ گئی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ 3 ماہ کے لیے امریکہ نے یہ امداد بند کی ہے۔ اس کے بعد جو بتا رہے ہیں، جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ یہ معاہدے اثر نو ترتیب دیے جا سکتے ہیں، یعنی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو امداد کے حوالے سے معاہدے تھے اس میں کچھ تبدیل ہو سکتے ہیں، کچھ ختم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ایکسچینج پروگرام ہے اور فلبرائٹ کے ذریعے جو ہمارے طلبہ، پاکستانی طلبہ جو جاتے ہیں امریکہ، وہ یہ پروگرام اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ دفاعی شعبے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو امریکہ کا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اور جو پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ آپس میں رابطہ رکھتے ہیں اور یہ وہ امداد ان کے ذریعے آتی ہے۔ اس جو امداد کی جو ٹرمپ کا یہ جو حکم ہے، اس سے وہ امداد متاثر نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ دھونس کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے اپنے مفادات کی تکمیل چاہتی ہے اور ٹرمپ نے اس حوالے سے کبھی چیزیں چھپائی نہیں ہیں۔ تو ٹوک انداز میں جو صدر ٹرمپ نئے امریکی صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کی جو مفادات ہے اس کے مطابق جو کام کرے گا اس کے ساتھ ہم چلیں گے اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امریکی مطالبات اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر وہ کون سے ہیں جو پاکستان سے کیے جا رہے ہیں، اور کیا اگر مزید پاکستان ان جو مطالبات ہیں امریکی اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا تو کیا مزید پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے، مزید پاکستان پر جو ہے پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ناظرین، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، باشعور باغیرت قومیں جو ہوتی ہیں، جن میں حمیت ہوتی ہے، وہ یقینی طور پر امداد کے سہارے نہیں جیتی، وہ تھوڑا کھا لیتی ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ معاملہ ہمارے ہاں کچھ یوں ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو حکمران طبقات ہیں، وہ امداد کے سہارے چلتے ہیں اور عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ کاش ایسا ہو کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کرے، اپنی جو چادر ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائے، غیر ملکی امداد پر تکیہ نہ کرے، تو یقیناً پاکستانی یا میں اور آپ جو ہیں وہ بھی ہم سر اٹھا کے جی سکتے ہیں، مگر ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں رہا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو حکومت ہے، جو حکمرانی ہے، جو پالیسی معاملات ہیں، اس میں عام آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور عام آدمی کو ایک رٹایا جو ہے وہ سبق سنا دیا جاتا ہے، پڑھا دیا جاتا ہے اور اس کو وہی دنیا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔